السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام عاصم عبدالغفور ہے، اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں آپ کو کچھ مزید ٹپس اور ڈائٹ پلانس جو ہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ مجھ سے بہت سارے لوگ بہت زیادہ کویشچنس اور سوال پوچھتے ہیں، تو آج ان سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ میں لے کے آیا ہوں، تو ہوپ فلی یہ آپ کو فائدہ دیں گی یہ ساری ٹپس جو ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ٹپس یہ ہے کہ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب روزہ کھولیں، روزے دو قسموں کے ہوتے ہیں، ایک اسلامی روزے جن کو انگریزی میں ڈرائی فاسٹنگ کہتے ہیں، جس میں آپ نے پانی بھی نہیں پینا ہوتا، کوئی فلوئڈز نہیں لینے ہوتے، کچھ کسی قسم کا کھانا نہیں کھانا ہوتا۔ مگر جو میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بات کر رہا ہوں، اس میں آپ پانی، گرین ٹی، ہربل ٹی، وہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ 16 گھنٹے صرف پانی اور وہ چیزیں لیتے ہیں، اور 8 گھنٹے جو ہے آپ ساری چیزیں لے سکتے ہیں، تو میں اس روزے کی بات کر رہا ہوں جس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے جب آپ لیٹ سے دوپہر کو کھانا شروع کرتے ہیں، آپ بریک فاسٹ اسکپ کر دیے، تو جب آپ کھانا شروع کریں گے تو میں تو ریکمینڈ کروں گا اس میں آپ ایگز ضرور لیں، کیونکہ یہ پروٹین ہوتی ہے، اور 2 انڈے آپ اگر لے لیں تو آپ کا بڑا اچھا دن گزر جائے گا اور آپ کو دوبارہ بھوک بھی نہیں لگے گی۔ 2 انڈوں کے ساتھ آپ کوئی سی میٹ کی چیز لے سکتے ہیں یا چکن کی۔ میں اکثر ایک سیخ کباب لے لیتا ہوں، KNS کے میں نے منگوا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک پیکٹ آپ کا مہینہ گزر جائے گا کہ ایک سیخ کباب ہی آپ نے لینا ہے۔ یا اگر آپ کے گھر میں چکن بنی ہوئی ہے، رات کا کچھ پڑا ہوا ہے، تو ایک چکن کی چھوٹی سی بوٹی لے لیں ساتھ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ چیز بھی لے سکتے ہیں، چاہے کریم چیز ہو، مگر بریڈ نہیں لینی آپ نے، کریم چیز ہے، یا آپ کے پاس وہ تکون ٹرائنگل ٹائپ چیز ہوتی ہے وہ آپ لے لیں۔ تو کوئی سی چیز کی چیز لے لیں، اس سے بھی آپ کا کافی دن گزر جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ فروٹ اور ویجیٹیبلز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں کھیرا وغیرہ اور ٹماٹر ساتھ ایڈ کر لیتا ہوں، ایز اے سیلڈ کھا لیتا ہوں۔ کھیرے آپ بے شک 2 بھی کھا لیں، کھیرے کوئی آپ کو نقصان نہیں دیتے۔ آپ ایپلز بھی کھا سکتے ہیں ساتھ، کیونکہ آج کل سردیاں، ایپلز بہت زیادہ ہیں، تو آپ یہ آج کل ایپلز کا موسم ہے، تو اس وجہ سے سردیاں آ رہی ہیں، تو وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا روزہ جب آپ کھولیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں۔ پھر جب آپ کا ٹائم گزرے گا، چاہے 4-5 بج گئے ہیں یا کچھ بج گئے ہیں، اگر تو آپ کو بھوک لگتی ہے اس وقت، تو میری تو ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ اس وقت آپ جو ہے ہربل ٹی وی وغیرہ لے رہے ہیں۔ چائے نہ لیں، چائے میں شوگر نہ لیں، اگر چائے بھی لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، مگر اس میں پھر شوگر نہ ڈالیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ شام کے وقت لے سکتے ہیں، اور جب آپ کھانا کھانے لگیں تو اس میں کوشش کریں کہ لارج پورشن لیں میٹ کا، جس میں چاہے آپ کچھ اسٹیک بنا لیں، چاہے آپ چکن کا اسٹیک بنا لیں، میٹ کا بنا لیں، لیمب کا بنا لیں، کوئی سا بنا لیں۔ میٹ جو ہے یہ ایک آرگینک ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتی غذا ہے، تو آرگینک چیزیں آپ ساری لے سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ آپ سیلڈز بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ سیلڈ جیسے ایپل چکن سیلڈ بنا لیں، ایپل کریم کے ساتھ سیلڈ بنا لیں، مگر اس میں دوسری میٹھی یا شوگر والی کوئی چیز نہ ڈالیں۔ اور آپ اسمال پورشن آف رائس بھی لے سکتے ہیں، مگر رائس کی کوانٹٹی مہیا کرنا ضروری ہے، کیونکہ رائس ایک ایسی چیز ہے جو انسان آسانی سے زیادہ کھا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ رائس جو ہے وہ اسمال کوانٹٹی میں ہو۔ اور روٹی نہ لیں رات کے وقت، روٹی جو ہے یہ آپ سارے آٹے آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے اب سے منع ہے۔ آٹے والی کوئی بھی چیز ہو، چاہے ملٹی گرین ہو، چاہے بران ہو، یا کچھ بھی ہو، آٹے نہیں لینے۔ ہاں، اگر آپ نے دن کے وقت کوئی چھوٹی روٹی، ایون اس کو دیسی گھی میں آپ بنا کے پراٹھا کھانا چاہتے ہیں، وہ دن کے وقت کھا لیں، رات کو نہ کھائیں۔ اور آئلس جو ہیں ان کو اوائڈ کریں۔ آئلس جو ہیں یہ پولی سیچوریٹڈ آئلس جو ہیں یہ گرم ہو کے بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ گھی استعمال کریں اگر آپ کو واقعی دیسی گھی مل جاتا ہے، ورنہ آپ نہ کریں، بے شک چھوٹی سی روٹی کھا لیں، مگر وہ دن کو کھا لیں، رات کو نہ کھائیں۔ ڈائٹ سوڈاز اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں لے سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ اوائڈ ہی کریں۔ مگر اگر آپ لینا ہے تو آپ دیکھ لیں، اس کے 2 گھنٹے بعد انسولین لیول چیک کر لیں کہ آپ کی انسولین باڈی ریئیکٹ تو نہیں کرتی ہے، یعنی کہ اس کو میٹھا ہی تو نہیں سمجھ لیتی ہے۔ اگر میٹھا سمجھ لیتی ہے، آپ کی انسولین لیول رائز کر جاتا ہے، تو پھر آپ ان کو اوائڈ کریں۔ اس کی جگہ آپ اسٹیویا کی گولیاں آتی ہیں، آپ اپنا کوئی بنا لیں ملک شیک، اور اس میں اسٹیویا کی گولی ڈال لیں، مگر ملک شیک میں بھی کوشش کریں کہ بنانا ایک ہی ڈالیں یا آدھا ڈالیں، کیونکہ بنانا میں بھی شوگر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے
کھانا آپ نے کھانا کس طرح ہے؟ کھانے کے لیے میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہر چیز آپ اپنے سامنے ڈونگے اور وہ ٹریز میں چاول اور وہ چیزیں جو ہیں وہ نہ رکھیں. آپ جو ایک اپنی چھوٹی سی ٹرے لے آئیں. میں نے ایک اسٹین لیس اسٹیل کی ادھر ٹرے رکھی ہوئی ہے جس میں مختلف جو ہیں وہ کھانے ہوتے ہیں، اور مختلف کھانوں میں جو ہے آپ چیزیں جو ہیں سجا لیتے ہیں. تو جو چیز آپ کو دن میں پسند آ رہی ہے کہ آج میں نے یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے، وہ آپ ٹرے میں رکھتے چلے جائیں. اور جب آپ فاسٹنگ کھولیں یا رات کو اگر آپ نے کھانا ہے تو وہ آپ ٹرے اپنے خالی سامنے لے کے آئیں اور اس ٹرے میں سے کھائیں. اس کے علاوہ کہیں ادھر ادھر سے کچھ نہ کھائیں. بعد میں آپ نہ فریج میں ہاتھ ماریں نہ کہیں اور جا کے کھائیں. اور جو کچھ کھانا ہے وہ اس ٹرے میں سے ہی آپ نے کھانا ہے. اور ٹرے آپ کے سارا دن بے شک سجاتے رہیں. جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ ٹرے میں ڈالتے رہیں. شام کو اسی ٹرے میں سے ہی آپ نے کھانا ہے. اور اس ٹرے میں چھوٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو اپنی ٹرے جو ہے وہ سجانا سیکھیں اور اسی میں سے ہی کھائیں. اس کے بعد جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فاسٹنگ پیریڈ جو ہے اس میں ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. میں نے آپ کو پھر بتایا ہے کہ فاسٹنگ کے دوران جو ہے آپ واٹر لے سکتے ہیں، ہربل ٹی لے سکتے ہیں، دوسری چیزیں لے سکتے ہیں. جو کھانا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی ٹرے میں ڈال سکتے ہیں تاکہ جب آپ فاسٹنگ کھولیں تو اس ٹرے سے کھائیں. دوسرا لوگوں کا سوال ہے کہ ویجیٹیبلس کیا کون سی کھا سکتے ہیں. ویجیٹیبلس تقریباً ساری آپ کھا سکتے ہیں، مگر اوائڈ کریں ان ویجیٹیبلس کو جو زمین کے نیچے گرو ہوتی ہیں یا نیچے اگتی ہیں. مثال کے طور پہ آلو ہو گیا، چقندر ہو گیا، گاجر ہو گئی. اس طرح کی گاجر پھر بھی لے سکتے ہیں مگر آلو اور چقندر کو کم سے کم استعمال کریں. اور جو اس زمین سے اوپر اگتی ہیں وہ جتنی مرضی ویجیٹیبلز لے لیں، جتنی مرضی کوانٹٹی میں لے رہے ہیں، وہ آپ کو اثر نہیں ڈالیں گے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی فاسٹنگ کرتے وقت کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے. ہماری ڈیلی روزمرہ زندگی میں کیچپ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور کیچپ آپ تھوڑی سی بھی ڈالیں تو اس میں 1 چمچ شوگر ایڈڈ ہوتی ہے. تو کیچپ کو اپنی اس بک میں سے نکال دیں. ہاں اگر آپ گھر میں کیچپ بناتے ہیں فریش ٹمیٹو سے اور کوئی اس میں چینی نہیں ڈالتے ہیں تو آپ وہی کیچپ استعمال کر لیں یا اس کی جگہ ٹماٹر کی چٹنی بنا لیں، مگر کیچپ کو اوائڈ کریں. اور کیا چیز اوائڈ کرنی ہے؟ لارج کوانٹٹی آف نٹس. یہ بادام ہو گئے، کاجو ہو گیا، اخروٹ ہو گیا، یہ آسانی سے انسان زیادہ کھا جاتا ہے. تو اس میں آپ کوشش کریں کہ 4-5 بادام ہو یا 4-5 کاجو، اس سے زیادہ نہ کھائیں ورنہ آپ کی کیلوریز جو ہے انٹیک وہ بڑھ جائے گا. دوسری کیا چیز اوائڈ کرنی ہے؟ بیکری. بیکری آپ نے نہیں جانا. بیکری میں جو بھی چیز ملتی ہے وہ آپ کی کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کے شوگر کو انکریز کرتی ہیں جس سے انسولین لیول آپ کا بڑھ جاتا ہے. بیکری میں بسکٹس آ گئے، پاستا آ گئے، سینڈوچز آ گئے، پیزا آ گئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نقصان دہ. تو یہ بیکری جو ہے اس کو تو آپ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. یہ کوئی آرگینک چیزیں نہیں ہیں، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں. اور فلارس یعنی کہ ساری قسموں کے آٹے، چاہے وہ ملٹی گرین ہو، چاہے بران کا آٹا ہو یا کوئی ہو، وہ ان کو آپ اپنی زندگی سے نکال دیں. اگر آپ نے بنانا ہے چھوٹا سا پراٹھا دیسی گھی کا بنا لیں دن میں بھی وہ، مگر شام کو نہ کھائیں. دوسرا اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں بھوک بہت جلدی لگ جاتی ہے، جب بھی ہم کھاتے ہیں تو ہمیں پھر دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے. بھوک لگنے کی 2 وجوہات ہیں. سب سے زیادہ بھوک اس وقت لگتی ہے جب آپ شوگر کی کوئی چیز کھائیں. آپ کیک کھا لیا، آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی جس میں شوگر بہت زیادہ تھی، تو آپ کو ایگزیکٹ 2 گھنٹے بعد بھوک لگ جائے گی. آپ پیزا کھا لیے، آپ نے اس میں بھی کاربس تھیں، آپ کا شوگر لیول انکریز ہو جائے گا اور آپ کو 2 گھنٹے بعد بھوک لگ جائے گی. تو کوشش کریں شوگر کو تو ایلیمینیٹ کر دیں. ہاں اگر آپ کے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں آپ تو پھر تو آپ ویسے ہی ایلیمینیٹ کر دیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے جب وہ شوگر کھا لیں. تو شوگر کو اپنی زندگی سے نکالیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ویٹ لاس بھی کرنا ہے تو پھر بھی شوگر جو ہے وہ انتہائی، یعنی کہ اس کو انتہائی نقصان دہ ہے آپ کے لیے. اگر آپ چائے شوگر کے ساتھ پی رہی ہیں تو اس میں آپ سٹیویا ڈال لیا کریں، آپ شوگر نہ ڈالیں. سٹیویا کا پلانٹ اگر آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ کا انسولین لیول ریز نہیں کرتا، تو وہ بہت ہی اچھا ہے. اور اس کی جگہ اگر آپ چائے کی جگہ آپ ہربل ٹی یا گرین ٹی لے لیں، چاہے نیمبو اس میں نچوڑ لیں، تھوڑا جنجر ڈال لیں، تو وہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ وہ آپ کا ہضم بھی کرے گا اور آپ کو بھوک بھی نہیں لگنے دے گا. دوسرا یہ ہے کہ
اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں ویٹ جو ہے وہ لوز کیوں نہیں کر رہا. ویٹ لوز نہ کرنے کی جو سب سے پہلی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فاسٹنگ کھولتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کی 8 آورس کی ونڈو ہوتی ہے، اس میں آپ جو ہے کھانا جو ہے وہ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ پہلے جو 3 ٹائم بھی کھانا ہے اس جتنا کھا لیتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کھا لیتے ہیں. تو زیادہ مین ریزنز یہی ہوتی ہیں. دوسری ریزن جو ہے وہ کانسٹیپیشن کی ہے. تیسری یہ ہے کہ آپ نے کاربس بہت زیادہ کھانی شروع کر دی ہیں، نان، پیزے وغیرہ اس طرح کی چیزیں. چوتھی ریزن یہ ہے کہ آپ پانی، ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال نہیں کر رہے. آپ کو ہر 2 2 گھنٹے بعد یا کم از کم 14 15 16 گلاس روزانہ پینے چاہیے، جو آپ نہیں کر رہے ہیں. اور آخری ریزن یہی ہے کہ وہی ہے کہ آپ کی کیلری انٹیک پوری جو تھی، باڈی کی ضرورت جو تھی وہ 1000 کیلریز تھیں، اور آپ 2000 کیلریز جو ہیں وہ کھا رہے ہیں. تو وہ آبویسلی آپ کا وزن بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو وزن کم اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے 12 14 گھنٹے گزر چکے ہیں اور آپ کا انسولین لیول بہت نیچے آ چکا ہے. جب انسولین لیول نیچے آ جائے گا تو تب ہی آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کی بیلی سے، گردن سے چربی کو یوز کرنا شروع کرے گی. اگر انسولین لیول آپ کا بڑھا رہے گا، آپ وقفے وقفے سے کھاتے رہتے ہیں، تو آپ کا انسولین لیول بڑھے گا. باڈی کبھی بھی انرجی جو ہے وہ آپ کی بیلی اور ادھر سے نہیں کنزیوم کرے گی. کیونکہ جب تک یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، مگر اگر بینک بند ہے تو آپ پیسے نہیں نکلوا سکیں گے. بینک کھلے گا ہی تو آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں. اسی طرح انسولین لیول نیچے جائے گا ہی تو باڈی جو ہے، جو آپ کی جو انرجی جو ہے وہ دوسری جگہوں سے کنزیوم ہونی شروع ہوگی. تو فاسٹنگ جو ہے، ڈیورنگ فاسٹنگ جو ہے اس میں آپ کیا چیزیں لے سکتے ہیں؟ اس میں آپ گرین ٹی لے سکتے ہیں، اس میں آپ ہربل ٹی لے سکتے ہیں، اس میں آپ بلیک کافی لے سکتے ہیں وداؤٹ ملک. ہاں، اگر آپ لینا چاہیں تھوڑی سی کریم، بالکل تھوڑی سی کریم ڈال سکتے ہیں، یا ملک تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اس میں، مگر وہ بھی زیادہ نہیں. اور دوسرا آپ یخنی بھی لے سکتے ہیں، مگر یخنی بھی کم کوانٹٹی میں، زیادہ نہ لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ فاسٹنگ کے دوران لے سکتے ہیں. مگر کئی کہتے ہیں یخنی اچھی ہے، مگر کئی کہتے ہیں کہ یخنی سے ویٹ جو ہے انسولین بڑھ جاتا ہے. تو یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا. رات کے وقت کھانے میں اگر آپ کو کانسٹیپیشن رہنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ فاسٹنگ سے اکثر لوگوں کو قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے، تو رات کو فاسٹنگ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ دہی ضرور لیا کریں. اس میں پرو بایوٹکس بہت ہوتے ہیں اور یہ آپ کے باول موومنٹس کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو یخنی کے ساتھ آپ یوگرٹ کے ساتھ آپ اسبگول کا چھلکا بھی لے سکتے ہیں، جس کو ہسک کہتے ہیں. وہ آپ رات کے کھانے میں ضرور لے لیا کریں. ایک گرم پانی کے گلاس میں ڈال کے وہ پی لیا کریں، تو آپ کی کانسٹیپیشن وغیرہ نہیں ہوگی. اور فاسٹنگ کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز جو ہے، اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں جلدی سے، تو ایکسرسائز سٹارٹ کریں. ایکسرسائز میں کوئی جم وغیرہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا، نہ کوئی ایسی ایکسرسائز. میں ریکمینڈ کرتا ہوں واکنگ. جتنا آپ واک کر سکتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں کریں چاہے باہر کریں، جتنی آپ کی موومنٹ زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ دیکھیں گے فائدہ ہے. یا آپ سائیکلنگ کریں، چاہے انڈور سائیکل رکھی ہوئی آپ نے یا آؤٹ ڈور سائیکل ہے آپ کی، جو چیز سامان لے کے جانا ہے، یا چل کے جائیں یا سائیکل پہ جائیں. تو سائیکلنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ انٹرٹینمنٹ بھی چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کے پاس آئی پیڈ، آئی فون وغیرہ، اس کو آپ ٹی وی سے کنیکٹ کر لیں. اس میں آرکیڈ کی گیمز آتی ہیں، وہ ویژولی آپ کے کیمرے سے آپ کی موومنٹ کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں. جوں جوں آپ ہلتے ہیں تو وہ مختلف بالز وغیرہ ڈراپ کرتا ہے یا ٹارگٹس دیتا ہے. تو آپ نے جمپ کر کے وہ ٹارگٹس کو پکڑنا ہوتا ہے. وہ آپ کے کیمرہ موومنٹ کیپچر کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے پوائنٹس ملتے ہیں. اس سے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور آپ کافی جلدی آپ کو پسینہ بھی آ جاتا ہے. تو اس طرح کی ایکسرسائز اور گیمز آپ کھیل سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہیں تو آپ سٹیئرز کلائمب کریں 2 3 دفعہ 4 دفعہ. یا آپ کا جہاں ورک آفس ہے یا ورک پلیس ہے ادھر سیڑھیاں ہیں تو وہ سیڑھیاں آپ اوپر نیچے چڑھ لیا کریں اگر آپ کے گھٹنے صحیح ہیں. اور ایک اور چیز جو بڑی ریکمینڈیڈ ہے وہ ہے کولڈ باتھ، یعنی کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا. یہ آپ کا میٹابولیزم ریٹ بڑھا دیتا ہے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے انرجی پھر کنزیوم کرنے کی کوشش کرتی ہے ادھر ادھر سے. تو کولڈ باتھ جو ہے یہ ضرور لیا کریں. رات کے وقت لے لیں، صبح لے لیں، جب بھی وقت ملے یہ لے لیں.
جی آخری ٹپ جو سب سے مزید جو ضروری ہے وہ ہے کہ آپ کا وزن اس وقت تک نہیں کم ہوتا جب تک آپ کو اچھی نیند نہ آئے، مزیدار نیند نہ آئے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ساری رات 1 سیکنڈ میں گزر گئی، اور صبح اٹھ کے آپ جب تک فریش نہ ہو، کیونکہ ہارمونس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کے ویٹ کو کنٹرول کرنے میں اور ویٹ لوز کرنے میں۔ تو سلیپ اچھی لینے کے لیے سب سے پہلے تو ایکسرسائزز تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مگر اس سے بھی امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ اسکرینس کو اوائڈ کریں 1 گھنٹہ سونے سے پہلے۔ آپ کمپیوٹر پہ کام کریں 1 گھنٹہ پہلے چھوڑ دیں سونے سے پہلے، فون پہ آپ لگے ہوئے 1 گھنٹہ فون پہلے چھوڑ دیں، کوئی ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں تو ٹی وی 1 گھنٹہ پہلے آپ چھوڑ دیں، سلیپ سے 1 گھنٹہ، سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی۔ اس سے آپ کی دیکھیں جو ایک تو فاسٹنگ سے آپ کی سلیپ بہت امپروو ہو جائے گی، اور پھر آپ کی سلیپ جو ہے ان چیزوں سے بھی بڑی امپروو ہو جائے گی۔ تو یہ ٹپس ہوپ فلی آپ کو بہت فائدہ دیں گی، اور یہ ٹپس اوور دا ٹائم میں نے ایکسپیرینس بھی کی ہیں، اور میں نے کافی زیادہ ان کو آزمایا بھی ہے، اور یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید ٹپس شیئر کروں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔